الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ بندے زیادہ ہیں، آپ کی آواز کم ہے، پچھلے بھی پڑھیں، دائیں بائیں سجے کھبے والے سارے پڑھیں، اونچا پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑا اور بلند آواز، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واجب الاحترام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد رمضان سیفی صاحب، واجب الاحترام جناب قاری محمد شفقت صاحب، محترم جناب قاری محمد حیات صاحب، محترم جناب قاری محمد مدثر صاحب، مدثر الرحمن شاہ صاحب، محترم جناب قاری محمد ناصر اتاری صاحب، محترم جناب قاری محمد یوسف سیالوی صاحب، اور محفل کے روئے رواں نقیب محفل محمد آصف امیر سیال صاحب، تقریب میں تشریف فرما احترام کے لائق برادران اسلام، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آج کی شام اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ ایزدی میں قبول و منظور فرمائے۔ بانی محفل میزبان محفل جناب محترم محمد سلیم صاحب اور تمام اہل علاقہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اس علاقے کی خوشبختی ہے کہ بھائی محمد سلیم جیسے مجاہد خوبصورت مسجد کی تعمیر میں بھی ان کا کردار ہے اور ان کی محنت ہے، اور اس علاقے میں وقتاً فوقتاً خوبصورت محافل کے انعقاد میں بھی یہ کوشاں رہتے ہیں، جس سے علاقے کے اندر اللہ پاک کی یاد، اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت، اولیاء کرام کی تعلیمات کا شعور پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو دین سیکھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد فرمائے اور تعمیر مسجد سے لے کر انعقاد محفل تک جتنے لوگ ان کے معاونین ہیں
ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اصلاحی موضوعات پر آپ نے مجھ سے قبل خطاب سماعت کیا۔ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کی کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور جو بگاڑ اب دیکھنے میں آیا ہے اس سے پہلے تاریخ میں ایسا بگاڑ نظر نہیں آیا۔ نیکی کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں اور گناہ کے مواقع کثیر ہوتے جا رہے ہیں۔ نیکی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور گناہ سستا ہوتا جا رہا ہے۔ نیکی ناپید ہوتی جا رہی ہے اور گناہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شرم و حیا کی چادریں آج مسلمان نے اتار دی ہیں، اور نوجوان نسل جو کہ قوم کا مستقبل ہوتی ہے بے راروی کا شکار ہو چکے ہیں۔ نوجوان کیا ہے، اس کے لیے اگر آپ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا فلسفہ پڑھیں یا ان کی شاعری کو سمجھیں تو مکمل طور پر انہوں نے نوجوان کے اندر سوئے ہوئے مسلمان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جس قوم کا نوجوان بیدار ہو جائے وہ پوری قوم کے لیے سرمایہ ملت بن جاتا ہے، اور جس قوم کا نوجوان ہی بگڑ جائے تو پھر اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا۔ الامان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب کے اس بیان کو سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قلبی خوشی ہوئی کہ آپ کے علاقے میں آپ جیسے خوبصورت وائز موجود ہیں جو قوم کو واعظ و نصیحت کر کے اصل مقصد اور اصل مشن کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سامعین محترم، آج سفر کی 25ویں رات ہے، اور اس حوالے سے دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت امام اہل سنت مجدد ملت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال، آپ کے عرس پاک کی رات ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات میرے ذمہ ہیں، میں پیش کروں گا، کچھ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے اور کچھ اصلاح احوال کے حوالے سے۔ موضوع اتنے ہیں کہ گھنٹے 3 چاہیے، سلیم بھائی کی فرمائش 4 گھنٹے ہیں، اور میری کوشش 50 منٹ 55 منٹ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ چند باتیں پیش کر کے میں اپنا معاف ضمیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ ذرا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میں 10 بجے یہاں پر آیا، قبلہ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو رہا تھا، تو میں نے سلیم کو کہا کہ کتنے بیٹھے تھے، کتنے گھر وگ گئے، مطلب مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پنڈال فل ہوگا اور آپ اشاش بشاش بیٹھے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی کچھ وسوسہ تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے خطاب کے بعد پھر آپ چہل قدمی کے لیے نکل جائیں۔ ایسے جم کے بیٹھے ہیں اور ایسے حشاش بشاش مسکراتے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ابھی محفل شروع ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی ان جوانیوں کو اور مسکراہٹوں کو دوام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنے لیے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی مکرم تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین بنا کر کے کائنات کے اندر ارسال فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کے لیے نیا نبی محال ہے، ناممکن ہے۔ ایک ہے کہ نئے نبی کو ماننا کہ یہ نبی ہے، اور ایک یہ معاملہ ہے
کہ کوئی یہ مانے کہ ہے نہیں کوئی نیا نبی لیکن نیا نبی آ سکتا ہے، ممکن ماننا بھی کفر ہے اور وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، سرکار تو عالم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کا وجود ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی تعلیمات کو اٹھا کر کے چار دانگ عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے آگے ایک طبقہ ہے جس کو تابعین کہا جاتا ہے، ان میں بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑی بڑی شخصیات، اولیاء کاملین گزرے ہیں۔ پھر انہوں نے اس دین متین کا تحفظ کیا، اپنے دل دماغ کے اندر دین کو محفوظ کیا اور پھر اس کا آگے آنے والی نسلوں کی طرف پرچار کیا۔ مدارس دینیہ بنائے گئے، بڑی بڑی درسگاہیں بنائی یا بڑی بڑی خانقاہیں بنائی، بڑے بڑے مجاہدین ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک خطے سے دوسرے خطے تک پہنچے، حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا کہ شرق سے غرب اور شمال سے جنوب دنیا کے ہر خطے پر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا پیغام عام ہو گیا۔ ذرا سبحان اللہ بولتے چلے جائیے۔ سامعین محترم، اب جو تاجدار کونین علیہ السلام کا بظاہر پردہ فرمانا زمانہ گزرتا جا رہا تھا، جو اسی طرح مختلف قسم کی شرارتیں بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور دین متین کے خلاف آواز بھی اٹھانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، سازشی عناصر بھی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اب حضور دنیا سے پردہ فرما چکے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے جا چکے، اہل بیت اطہار دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ اب دین ہے امت کے پاس، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کو ختم کر دیا جائے، دین کو بگاڑ دیا جائے، دین کو مسل دیا جائے، دین کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اللہ پاک نے حضور کے دین کو قیامت تک کے لیے تر و تازہ اور زندہ، تابندہ، قائم اور دائم رکھنے کے لیے بڑے اہتمام فرمائے، جن میں ایک اہتمام یہ ہے کہ حضور کی امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے دین مصطفیٰ کا وارث بنا دیا ہے۔ اب وارث کون ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں۔ سامعین محترم، ایک باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وراثت، اس کے وارث اس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اب باپ جو کچھ چھوڑ گیا ہے، اب وارثوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وارث وہ ہیں جو باپ کی بنائی ہوئی جاگیر کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو گھٹاتے ہیں، بیچ کھاتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو وراثت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ دوستوں، حضور کے دین کی وراثت اللہ پاک نے علماء ملت کو عطا فرمائی ہے۔ جس طرح باپ کی وراثت بیٹوں کی طرف جاتی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے علماء یہ سرکار تو عالم علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہیں اور حضور کی وراثت ان کے حصے میں آئی ہے اور ان کو اس طرح سے وراثت ملی ہے کہ اس کو گھٹانا نہیں ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور آج تک 1400 سال کے اندر، ہر دور کے اندر علماء حقہ نے اپنی یہ ذمہ داری اس طرح سے نبھائی ہے کہ اگر وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں نے علماء ملت اسلامیہ سے اس بات کا تقاضا کیا کہ دین محمدی کی ایک شک بدل دو، ایک حکم بدل دو، ایک معاملہ بدل دو، علماء ڈٹ گئے اور سامنے کھڑے ہو گئے، چاہے وہ معاملہ الوہیت کا ہو یا نبوت کا ہو، رسالت کا ہو، ختم نبوت کا ہو، ناموس رسالت کا ہو، مقام صحابہ کا ہو، مقام اہل بیت اطہار کا ہو، مسئلہ قرآن کا ہو یا مسئلہ اسلام کا ہو۔ علماء اس طرح ڈٹ گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، پھر بھی حق کا پرچم بلند رکھا، زنجیروں میں جکڑا گیا، حق
के नारे फिर भी लगते रहे, गर्दनें काट दी गई, फांसी के फंदों पे लटका दिया गया, कोड़ों की ज़रबें लगाई गई। हर दौर में मिल्लत के उलमाए हक्का ने ये ऐलान किया है, हम मुस्तफ़ा के दीन को बेचने और बिगाड़ने वाले नहीं हैं, जान देंगे मुस्तफ़ा के दीन का परचम का फरेरा लहराते रहेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारा जने बड़ा चंगा मारा है, तो जवाब तो जरा माठा देता है, ठीक है ना। हूँ अगू इं ना हो, नहीं तो मैं कदा वल वेंदा रहा भाई, वल वल नारे लाओ जरा, सुभान अल्लाह ऊंचा खाए चा। सामने मोहतरम अब सुनिएगा, मैं बात कर रहा था इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली की, जिसकी तमहीद में मैंने हुजूर की खत्म नबूवत से आगाज किया। अब मिल्लत के उलमा की जिम्मेदारी है कि हर दौर के हर फितने के सामने वो सीना तान के खड़े हो जाएंगे और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीन की रखवाली करेंगे। जिस दौर में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर जलवागर होते हैं, आपको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 100 साल से जायद अरसा गुजर चुका है। बड़े सगीर पाको हिंद, अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का वजूद नहीं है, ये सारा हिंदुस्तान है। बड़े सगीर पाको हिंद की धरती पर जिस दौर में इमाम अहले सुन्नत ने कदम रंजा फरमाया, उस दौर में अंग्रेज हुक्मरान का दौरा था, अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेज के साथ मिलकर के हिंदू और अंग्रेज ये दोनों इस्लाम को मिटाना चाहते थे, मुसलमानों के हकूक को हर तरह से पामाल करने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त कितने फितने थे। पहला फितना, अंग्रेज खुद जो कि ईसाइयत की सूरत में इस्लाम दुश्मन थे और हर तरह का जुल्म मुसलमानों के लिए रवा समझते थे। दूसरा फितना, हिंदू अपना जोर लगा रहे हैं और मुसलमानों पे जोर जफा जुल्म तअद्दी की बरसात कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ आए रोज साजिशें कर रहे हैं। तीसरा, जो सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनका तरीकाकार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, उनके सीनों में ऐसे ही इस्लाम के लिए बुग़्ज़ है जैसे कि उन ईसाइयों के सीने में है, हिंदुओं के सीने में है। अब जनाबे वाला उन्होंने अंग्रेजों ने एक जाल बिछाया, साजिशों के जो जाल बुने गए उनमें एक साजिश ये भी थी कि मुसलमानों में से बड़े बड़े मदारे से दीनिया के मुहतमिम हजरात को खरीदा जाए, बड़े बड़े गदी नशीनों की बोली लगाई जाए और उनको खरीदा जाए। फिर उनको खरीदा गया, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना समझ में आए तो सुनना। पूरा हिंदुस्तान है, हर गदी की बोली लगाई गई, हर मदरसे के मुहतमिम को खरीदने की कोशिश की गई, हर इमाम मस्जिद के पास जाकर के उसकी बोली लगाई गई कि बस जो लेना है ले लो, बंगले ले लो। लोगों को बड़े बड़े खिताब भी मिले, लोगों को बड़े बड़े बंगले भी मिले, बड़े बड़े मदरसे बनाए गए, संगे बुनियाद भी उन लोगों ने रख कर दी, खर्चे भी उन्होंने दिए, जमीनें भी उन्होंने दी। अंग्रेज ने जो कुछ किया फिर रिकॉर्ड में लिख दिया, ऑन दी रिकॉर्ड उन्होंने ये लिखा है हमने किस किस मौलवी को खरीदा, किस किस पीर को खरीदा, किस किस मदरसे को खरीदा। लेकिन वल्लाहि आज तक उनका रिकॉर्ड नेट पर भी मौजूद है, गूगल सर्च करके देखो, उनमें सैकड़ों नाम मिलेंगे, लेकिन एक नाम भी या रसूल अल्लाह कहने वालों का नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दौर के अंदर तशरीफ लाते हैं। सामिने मोहतरम, खरीदने वाले मेरे इमाम को क्या खरीद सकते थे, जिनके ज़ुहद व तक़वे का आलम मैं बाद में बयान करूंगा। आखिर में जाकर पहले ये समझाना चाहता हूं, उस दौर के अंदर हर एक को खरीदा जा रहा था। दोस्तों, मदरसों की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना दी गई, उनका माहौल बदल दिया गया, लेकिन इमाम अहमद रजा खान बरेली के अंदर टूटी फूटी चटाई पे बैठे रहे, पुरानी बोसीदा इमारत में बैठे रहे।
آپ کے پاس پڑھنے والے طلباء فاقے سہتے رہے. میرے امام نے فرمایا کہ میں بھوک مر جاؤں گا, فاقے سہ لوں گا, مصطفیٰ کے دین کا سودا نہیں کروں گا. واہ 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 سبحان اللہ. امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ, اس دور کے اندر جب خریدا جا رہا تھا, ایک شخص کو خریدا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, انگریز نے پیسہ دیا, بنایا بھی انگریز میں تھا کیونکہ یہ بچہ ہے انگریز کا, نطفہ ہے انگریز کا. مرزا غلام قادیانی بولا کرو, غلام احمد نہیں بولا کرو. احمد میرے پاک مصطفیٰ کریم کا نام ہے, وہ غلام احمد نہیں ہے, وہ غلام انگریز ہے. مرزا غلام قادیانی ناپاک نطفہ ہے انگریز کا, بنایا انہوں نے, خریدا انہوں نے, زہر دیا انہوں نے, مواد دیا انہوں نے, فتنہ پھیلایا انہوں نے. اور آج تک جب ہم قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو دوستو ادھر ہی سے آرڈر جاری ہوتے ہیں, وہیں سے سرپرستی ہوتی ہے. اور آج بھی قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز برطانیہ کے اندر ہے, کیونکہ برطانیہ کی حکومت تھی پاکستان پر, بنایا بھی انہوں نے تھا اور آج تک مرکز بھی وہی دے رہے ہیں, فنڈنگ بھی وہی دے رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کا زور تھا اور ہر طرف فتنہ بازی وہ پھیلا رہا تھا. ادھر دوستو جو مولوی بک گئے, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا وہ زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہے, زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہے. علماء یہ کفریہ عبارات پر کتابیں بھی لکھ چکے ہیں, بتا بھی چکے ہیں, ان کے متعلق فتوے بھی دکھا چکے ہیں. امام اہل سنت نے سب سے پہلے ان عبارات کی پکڑ کی جو کہلاتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے, کہلاتے تو سنی تھے, لیکن ان کی عبارات بتا رہی تھی کہ وہ بک چکے ہیں, ان کا قلم بک چکا ہے, ان کی تحریریں بک چکی ہیں. صحابہ کرام کے دشمن اپنی سازشیں پھیلا رہے تھے اور صحابہ کرام کے خلاف زبانیں ناپاک دراز کر رہے تھے. حضور کی اہل بیت کے دشمن یزید کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور یزیدیت زندہ باد کا معاذ اللہ پرچار کر رہے تھے. بیچ میں امام اہل سنت امام محمد رضا خان ایک مرد مجاہد تھا, جنہوں نے انگریز کے ہر سازش کا بھی منہ توڑ جواب دیا, ہندو کی ہر سرگرمی کا بھی منہ توڑ جواب دیا, سکھوں کی ہر سازش کو بھی ناکام کیا. قادیانیوں کے خلاف بھی لکھا تو احمد رضا نے لکھا, خارجیوں کے خلاف بھی لکھا تو احمد رضا نے لکھا, رافضیوں کے خلاف بھی لکھا تو احمد رضا نے لکھا. ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے تو بھی احمد رضا نے دیا ہے, ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو بھی امام احمد رضا نے پہرا دیا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان رضا, فیضان رضا. دوستان گرامی ذرا توجہ کیجئے گا, جو کہ وقت ہے مختصر اور اعلیٰ حضرت کا موضوع ہے بڑا طویل, اس لیے میں تفصیلا نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا عرض کروں گا. امام احمد رضا خان کی شاعری, آپ کا کلام ہماری محفلوں کی جان ہے, پڑھا جاتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. دوستو یہ سارے کلام اعلیٰ حضرت کے ہیں, لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت ایک شاعر کا نام نہیں ہے, ایک مولود خان کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو زمانے کے ایک امام کا نام ہے, امام اہل سنت ہیں. اعلیٰ حضرت کیوں ہیں؟ اس زمانے کے جتنے علماء تھے ان کو حضرت کہا جاتا تھا. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور ہم حضرت ہیں, آپ ہمارے اعلیٰ حضرت, آپ ہمارے بڑے حضرت ہیں. اور امام محمد رضا خان نے کسی نئے مذہب کا پرچار نہیں کیا, بریلوی مذہب نہیں ہے, دل کی تختی پہ لکھ لو. وہ کہتے ہیں کہ بریلوی ہو, بریلوی کہلانے میں ہمیں آر نہیں ہے, شرم محسوس نہیں کرتے, لیکن بتانا چاہتے ہیں بریلوی مذہب نہیں ہے, بریلوی مسلک نہیں ہے. بریلوی کا مقصد کیا ہے؟ امام اہل سنت نے نیا مذہب نہیں دیا بلکہ اہل سنت کے مذہب پہ پہرا دیا ہے. اور 14
1400 سال میں جو کچھ اہل سنت کی تائید میں لکھا گیا تھا اس کا نچوڑ نکال کر امام احمد رضا خان نے پیش کر دیا ہے۔ بریلی تو نسبت ہے، جس طرح مجھے بھوروی کہتے ہیں، بھور شریف کا نوکر ہوں تو بھوروی بن گیا، سیال شریف کا خادم ہے تو سیالوی بن گیا، گولڑے شریف کا نوکر ہے تو گولڑوی بن گیا، پیر سیف الرحمان صاحب کا نوکر ہے تو سیفی بن گیا۔ دوستو اگر توسا شریف کا خادم ہے تو توسوی بن گیا، اگر سلطان العارفین کے قدموں کی خاک ہے تو سلطانی بن گیا۔ یہ سلطانی، یہ بھوروی، دوستو یہ چشتی، یہ نظامی، یہ مسلک نہیں ہے، یہ نسبت ہے۔ اسی طرح بریلوی بھی نسبت ہے، مسلک سب کا، چاہے دوستو بھوروی ہو، چاہے وہ سیالوی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ نظامی ہو، مسلک سب کا ہے، جس کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ واہ واہ کیا کہنا، نعرہ تو سناؤ چا تکڑا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جڑا آجا نہیں بولے ہون بول چھڑے نعرہ رسالت، نگواٹی رکھ لا چھڑے بڑے حق ہوندے نعرہ رسالت، پچھلے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، فیضان رضا۔ ہاں جناب، تو میں عرض کر رہا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا، آخر میں کچھ سنا بھی دوں گا شاعری کے حوالے سے، لیکن میرے امام شاعر نہیں ہیں بلکہ امام اہل سنت ایک بہت بڑے عالم ہیں، مجدد وقت ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، لکھنے پہ آئے تو 1000 کتابیں لکھ کر گئے۔ ذرا اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ اس دور میں 1000 کتابیں، جب یہ پین کا دور نہیں تھا، بال پوائنٹ کا دور نہیں تھا، جب یہ جاتے جاتے کہیں سے جناب پوائنٹر لیتے آنا، مارکر لیتے آنا، یہ دور نہیں تھا، قلم دواز سے لکھا جاتا تھا۔ میرے امام نے قلم دواز سے لکھا، اور حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز قطب مدینہ مولانا محمد ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس 2 دواتیں تھی اور 2 قلم تھے، ایک دوات سے وہ فتوہ لکھتے تھے اور ایک دوات سے حضور کی نعت لکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ 2 دواتوں کی سیاہی تو ایک طرح ہے، لیکن آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لکھتے ہیں؟ زعفران اصلی بڑا مہنگا ہے، زعفران اصلی بڑا مہنگا ہے، اس لیے جب پیروں نے مرید کو ٹھگنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تعویذ 5000 میں تیار ہوگا، کیونکہ زعفران سے لکھنا پڑے گا۔ حضور میں زعفران نہیں، تو نقلی گھناسی، میں اصلی گھنسا، زعفران سے پھر زردے والا رنگ ملا کے جناب تعویذ لکھ دیا جاتا ہے اور مریدوں کی جیبیں خالی کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے مسلک کو سب سے زیادہ نقصان ان جیلی جاہل بناوٹی پیروں نے دیا ہے۔ بے شک دوستو پیری مریدی کیا ہے کہ بس لٹیں بڑھا دو، میلے کپڑے پہن لو، ہاتھوں میں کڑے پہن لو، پیر بن گیا، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیر ہونے کے لیے، شیخ کامل ہونے کے لیے 4 شرائط قائم کی ہیں۔ سلسلہ طریقت اس کا متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جڑا ہوا ہونا چاہیے، اس کا عالم ہونا ضروری ہے، اس کا عالم ہونے کے بعد عالم با عمل ہونا ضروری ہے، اور اس کا اہل سنت ہونا ضروری ہے۔ غیر اہل سنت پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے، بے عمل پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے۔ دوستو جو بے پردہ عورتوں میں بیٹھ کر کے ٹانگیں دبوا رہے ہوتے ہیں، جو مزاروں پہ آج عرسوں کی بجائے میلے کروا رہے ہیں، ریچھ اور بندر نچوائے جا رہے ہیں، وہاں پہ مرغوں کی لڑائیاں کرائی جا رہی ہیں، سرکسیں منگا کر نٹووں کو نچایا جا رہا ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت کا قتل عام ہے، اہل سنت کی دشمنی ہے، ایسوں کی بیعت کرنے والا بھی جہنمی ہے، بیعت کروانے والے بھی جہنمی ہیں، ایسوں کی تعظیم کرنے والا بھی خارج اہل سنت ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت سے۔ پیر وہ پیر ہے جس کا کردار سنت مصطفیٰ کی تصویر ہو اور جس کا سینہ عشق محمد مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ ہے اہل سنت و جماعت۔ کیا بات، سلامت رہیے، سبحان اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں اس قوم کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ مدرسوں میں ایک چٹائی لے کے دینے کو کوئی تیار نہیں، اور مزاروں کے گلے بھرے ہوئے ہیں۔ پیر پہلے ہی کروڑ پتی ہیں،
ان کو آپ سب کو دیے چلے جا رہے ہیں، زکاتیں بھی پیروں کو دے رہے ہیں، مدارس میں بچے فاقوں مر رہے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہیں، بجلی کے بل نہیں ہیں، لکڑ ختم ہو چکی ہے، کس قسم پرسی کی حالت کے اندر مدارس کا نظام علماء چلا رہے ہیں۔ کبھی مدرسے والوں سے پوچھا جی مولوی کھا گئے، مولوی کھا گئے، سوائے غیبتوں کے بہتان کے اور بھی تم نے مولوی کو کچھ دیا ہے؟ دوستو سرکسوں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ نٹووں پہ جائے گا۔ داڑھی منڈے نعت خوان ذلیل لوگ ستیہ ناس کر دیا اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں کا۔ یہ سٹیج نہیں ہے، یہ ممبر موصول ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں اس بات۔ ستھن ہور چولا ہور سر تے امامہ، بھیڑ دا بوچھنا ملے او امامہ بنا کے دے، بھرجائی دا ملے او امامہ بنا کے دے، تازہ منہ تے بلیڈ پھروا کے آیا کھلے وقت اگو ہک شکو لے خود خسرا لگ دے اتو نات بھی گانا دے ترنا دے پڑھدا بھی ہے تاکہ مور لگ ونجے نات خان نہیں آیا، خسرا آیا ہے، نات خان نہیں ہے، یہ نوٹ خور ہے، نوٹ خور۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے مسلک کے نقصان کے۔ سٹیج ہمارے ہیں، عقیدہ رافضیوں کا بیان ہو رہا ہے، جاہل نعت خانوں نے ایسے اشعار پڑھے کہ قوم کو رافضی بنا کر کے رکھ دیا۔ آج صحابہ کرام کا نام آ جائے تو قوم کہتی ہے یہ کس کا نام لے رہے ہو، اور دوستان گرامی یہاں تک کس نے پہنچایا ہے؟ یہ انہی جاہل لوگوں نے پہنچایا ہے۔ یاد رکھو اہل سنت کے عقیدے میں جس طرح ہمارے سینے میں نبی کی آل کا پیار ہونا ضروری ہے، اسی طرح حضور کے اصحاب کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا بات، جو صحابہ کے در سے گیا اہل سنت سے گیا، جو آل نبی کے در سے گیا اہل سنت سے گیا، دونوں کا پیار اہل سنت کا شعار ہے۔ کیا بات، کیا بات، بے شک اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ بہرحال میں کہیں اور نکل گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فضل بریلی مجدد ہیں، 1000 کتابیں لکھی، 2 دواتیں۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک سے فتویٰ ایک سے نعت، حضور سے آئی تو ایک ہے، فرمایا جو نعت والی دوات ہے اس میں زعفران ڈالتا ہوں تاکہ میرے لفظوں سے خوشبو آئے۔ یہ ہیں نعت کا ادب کرنے والے، یہ ہیں نعت لکھنے والے کہ زعفران سے لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعریف لکھی جا رہی ہے۔ 1000 کتابوں کے مصنف ہیں احمد رضا خان، اور اس دور میں لکھنا مشکل تھا جی۔ اور دوسرا ایک کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ شریف، 30 جلدیں، کتنی جلدیں؟ 30، 22,000 صفحات، سبحان اللہ، 6,000 سے زیادہ سوال، ایک سوال کے جواب میں کہیں 10 صفحے، کہیں 100 صفحے، کہیں 200 صفحے۔ سوال کرنے والا میں نہیں، آپ نہیں، زمانے کے بڑے بڑے مفتیان جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو سوال لکھ کر احمد رضا کو بھیج دیتے ہیں، اور جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا احمد رضا خان لمحوں میں حل کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں کہ جب مکہ المکرمہ گئے ایک مسئلہ اڑا ہوا تھا، تمام مفتیان کرام سر جوڑ کر بیٹھے
بیٹھے ہوئے تھے، میرے امام نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، لکھ کر دے دیا گیا۔ فرمایا جواب یہاں دوں یا ہندوستان میں جا کر دوں؟ حضور جہاں دے دو۔ چند لمحوں میں مسئلے کے جواب میں کتاب لکھ دی اور کتاب لکھ کر سامنے رکھ دی۔ عرب و عجم کے علماء حیران رہ گئے کہ یہ مسئلہ جو ہم نے پوری دنیا میں بھیجا جواب کہیں سے نہ آیا، اگر جواب آیا تو احمد رضا کی گلی سے آیا۔ بابا بابا سبحان اللہ۔ یہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی۔ وہ دور ان سعودیوں یہودیوں کا نہیں تھا، وہ دور ترکیوں کا تھا جو مصطفیٰ کے دیوانے تھے۔ جب ہندوستان سے مولویوں نے جا کر غیبت کی کہ ایک مولوی ہے ہندوستان میں اور یوں یوں کرتا ہے، تو آپ کو قاضی مکہ نے عدالت میں طلب کیا آپ کے خلاف یہ ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آپ حضور کے علم کو اللہ کے علم سے ملاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے وہاں پہ استغفار پڑھا اور فرمایا کہ میں عالم ہوں، جاہل نہیں ہوں کہ خداوند عالم کے علم کے ساتھ میں حضور نبی کریم کے علم کو ملا دوں۔ اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ لینے والا ہے۔ اللہ نے اپنے سمندر کے بے کراں سمندر سے علم کا ایک قطرہ حضور کو دیا ہے، اور وہ قطرہ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کا علم ملا دو، مصطفیٰ کے علم کے اس قطرے کی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے ایک رات کے اندر بیٹھے بیٹھے حضور کے علم غیب پر کتاب لکھی، صبح پیش کر دی۔ جب آیات کو پڑھا گیا، احادیث کو پڑھا گیا، جب علماء کرام کی عبارات کو پڑھا گیا، احمد رضا یہ ساری کتابیں دیکھی ہیں؟ فرمایا دیکھی میں نے، ہندوستان میں ہے، میری لائبریری ہندوستان میں ہے، یہاں تو بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کا قول پڑھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضور وہ خاص بات کیا تھی، بیٹھے بیٹھے کس طرح لکھ لیا؟ فرمایا کتاب لکھنے کے لیے میں کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا، جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے مصطفیٰ کریم سامنے جلوہ گر ہو گئے، حضور بتاتے گئے، احمد رضا لکھتے گئے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ہے امام احمد رضا، سبحان اللہ۔ اور جب صبح الدولت المکیہ امام احمد رضا خان کی تصنیف پیش کی گئی تو کل جو درخواست دینے آئے تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ اب جب وہاں پڑھی گئی تو علماء نے کہا کس نے لکھا؟ فرمایا میں نے لکھا۔ قاضی مکہ آگے بڑھ کے کہتا ہے احمد رضا مجھے ہاتھ چومنے دے، تو مولوی نہیں آیا ہے، تو زمانے کا مجدد آیا ہے۔ یہ دنیا والے جسے امام مانتے ہیں وہ امام احمد رضا خان ہے۔ سامعین محترم، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی اہل سنت کے ہر مسئلے پر آپ نے تحقیق پیش کی ہے۔ نثر کے اندر قرآن کی صورت میں، تفسیر کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، قرآن کے ترجمہ کی صورت میں، فقہ کی صورت میں، شاعری کی صورت میں، ہر معاملے میں آپ نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے، اور عقیدہ اہل سنت پر ایسے دلائل قائم کیے ہیں۔ سن رہے ہو؟ بھاگ تو نہیں گئے؟ کون سنی ہے بولو؟ ہم کون ہیں؟ ہم سب سنی ہیں۔ کون سنی ہے؟ ہم سب، اور اونچا بولو ہم سب سنی ہیں۔ اہل سنت کے جتنے عقیدے ہیں، مثال کے طور پر ہم اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ پاک کو ذات و صفات و کمالات کے اندر یکتا مانتے ہیں، بے مثل و بے مثال مانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان نے توحید باری تعالیٰ پر دلائل قائم کیے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، امام احمد رضا خان نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ایسے دلائل قائم کیے کہ کوئی توڑ نہ کر سکا۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے
امام اہل سنت کو اللہ کی عطا سے ذرا توجہ کرنا، امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے اللہ کی عطا سے علم غیب کی تائید میں وہ دلائل دیے ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکا۔ حضور غیب جانتے ہیں، لیکن جتنا جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اس عقیدے پر امام نے دلائل دیے اور برملا کہا کوئی کہے کہ حضور خود جانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کے دامن میں جو کچھ ہے دینے والا اللہ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، میرے امام نے دلائل دیے، کوئی توڑ نہ کر سکا۔ عقیدہ اہل سنت ہے کہ سرکار آج مزار پاک میں زندہ ہے، اس کی تائید میں دلائل دیے، کوئی توڑ نہ کر سکا۔ تو زندہ ہے واللہ، بولو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے امام نے دلائل دیے کہ حضور حاضر و نادر ہیں، تشریف رکھتے ہیں گنبد خضرا میں اور نگاہ رکھتے ہیں پوری امت پر، دلائل دیے، کوئی انکار نہ کر سکا۔ میرے امام نے دلائل دیے حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ہزاروں عالمین میں کوئی میرے پاک محمد کی مثال نہیں ہے، دلائل دیے، کوئی رد نہ کر سکا، کوئی توڑ نہ کر سکا۔ میرے امام نے اہل سنت کے ہر عقیدے کے حق میں کہ حضور ہمارا وسیلہ ہے، دعاؤں میں بھی آقا وسیلہ ہے، آقا کریم ایمان کے آنے میں بھی ہمارا وسیلہ ہے، ایمان کے بچانے میں بھی ہمارا وسیلہ ہے، قبر میں چھڑانے میں بھی ہمارا وسیلہ ہے، قیامت کے بخشوانے میں بھی ہمارا وسیلہ ہے۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے امام نے قرآن و حدیث کے دلائل دیے، کوئی رد نہ کر سکا۔ صحابہ کی شان افضل ہے، اعلیٰ ہے، حق چار یار کا نعرہ اہل سنت کی پہچان ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے، خلفائے راشدین کے حوالے سے وہ اہل سنت کی تائید میں دلائل پیش کی ہے کہ کوئی رد نہ کر سکا۔ حضور کی اہل بیت اطہار کی شان میں وہ دلائل عطا کی ہے کہ کوئی خارجی رد نہ کر سکا، اور یا کی شان میں وہ کچھ لکھا کہ کوئی رد نہ کر سکا۔ میرے امام نے 1000 کتابیں لکھ کر جہاں قرآن حدیث کی تفسیر و شرح کی دریا بہائے ہیں، جہاں فقہ کے مسائل سمجھائے ہیں، جہاں پر آپ نے علم کے دریا بہائے ہیں، وہیں پر قیامت تک آنے والے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی تحفظ کا وہ معمار قائم کر دیا ہے کہ زمانے آتے رہیں گے، احمد رضا کے دلائل کا توڑ کوئی نہیں لا سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ لوگوں وقت بہت ہو چکا، اس لیے میں ان دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کوئی تاریخ پر عقیدے بنا کے پھر رہا ہے، کیا بات، اور کوئی اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے خوابوں پر عقیدے بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت تاریخ کو بعد میں اہمیت دیتے ہیں، سب سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، پھر صحابہ و اہل بیت کے آثار ہیں، پھر تاریخ ہے۔ سنیو، ہمارا عقیدہ کسی گلی میں بیٹھ کے نہیں بنایا گیا، ریال لے کر نہیں بنایا گیا، ایران کی کرنسی سے نہیں بنایا گیا، سعودیوں کے ٹکڑوں سے نہیں بنایا گیا۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور نے مدینے میں صفا کی درسگاہ پر صحابہ کو پڑھایا تھا، میرے امام احمد رضا نے وہی عقیدہ بریلی میں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ یہ بات باور کر لو کہ دنیا میں سچا اور سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ میں اس کی دلیل میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ پاک کی ذات، صفات، کمالات، واحد یکتا وحدہ لا شریک،
مانتے ہیں اور اللہ کی ذات میں ذرا برابر کسی کو شریک لانا ہم روا اور جائز نہیں سمجھتے۔ توحید اہل سنت و جماعت کی مسلم ہے، ہم جیسی توحید کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ توحید کا ڈنکا بجانے والے اور نعرے لگانے والے، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انہوں نے لکھا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایسی توحید سے ہمیں کیا لینا دینا جس میں اللہ کو جھوٹا ثابت کیا جائے؟ میرے امام نے لکھا ہے جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ خدا کی ذات پر اگر کما حق ہو ایمان و عقیدہ ہے تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی پیغمبر کی ذات کے لیے دل میں میلا نکتہ رکھنا یا اعتراض کرنا یا ہلکا جاننا اہل سنت کے نزدیک کفر ہے۔ ہر نبی کا احترام اہل سنت کے سینے میں ہے، یہ ہماری حقانیت پہ دلیل ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سنی کسی نبی کا گستاخ ہے۔ ہم نے تو کتابیں کھول کھول کے رکھ دی، تم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، ساری نسل مل کے بیٹھ گئی، احمد رضا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لا سکے۔ 1000 کتابیں میرا امام لکھ گیا ہے، لے آتے نا تم یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، ساری کتابیں کنگال ماری۔ جو بھی دیکھتے ہیں میرا امام جو بھی لکھتا ہے یا قرآن کی تفسیر لکھتا ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھا کرتا ہے۔ اگلی بات، ایک قوم ہے خارجی اور ایک ہے رافضی، جی ان کے نشان بڑے ہیں لیکن دو بڑی۔ خارجی کون؟ جو حضور کی اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتے جی اور یزید کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ رافضی کون؟ جو حضور کے اصحاب کو اچھا نہیں جانتے۔ خارجی رافضی، اہل سنت نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں۔ تاریخ اسلام اٹھاؤ، 2 صدی 3 صدی کی کتابیں اٹھاؤ، 3 بڑے نام ملیں گے، خارجی، رافضی، اہل سنت۔ خارجی وہ تھے جو اہل بیت کے دشمن ہوئے، رافضی وہ تھے جو صحابہ کے دشمن ہوئے، اہل سنت وہ تھے جو صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، نبی کی آل کو بھی ماننے والے ہیں۔ یہ ہماری حقانیت پہ دلیل ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ کوئی داتا کے خلاف بکتا ہے، کوئی خواجہ کے خلاف بکتا ہے، کوئی غوث اعظم کے خلاف بک کرتا ہے، کوئی اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، کوئی مزاروں پہ بم بلاس کرتا ہے، کوئی اولیاء کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم ہر ولی کے قدموں کی خاک کا احترام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان کا مقام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے رب نے فرمایا سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں نہ یہاں کوئی خوف ہے نہ وہاں کوئی غم ہے۔ اولیاء کی شان ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے بھی مانتے ہیں اور اس لیے بھی مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا اگر یہاں ولیوں کا فیضان نہ ہوتا۔ میرے داتا نے یہاں دین پہنچایا ہے، میرے خواجہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، سلطان العارفین نے دنیا کے دلوں کے زنگ دور کر کے اللہ کے نام کی ضربیں لگانا سکھایا ہے، پیر سواگ لجپال نے نظروں سے کلمہ پڑھایا ہے۔ اگر ولی نہ ہوتے تو یہاں ایمان نہ ہوتا۔ اگر پاکستان میں، ہندوستان میں ایمان ہے تو اولیاء کا فیضان ہے۔ یہ اہل سنت کی حقانیت پہ دلیل ہے، دلیل ہے۔ دوستو، جو نوکری کرتا ہے نا پھر اس کو اجرت بھی ملتی ہے، جی اجرت بھی ملتی ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام لجپال ہیں، اللہ پاک حضور کو عطا کرنے والا ہے، جی چاہیں تو
सारी नौकरी का सिला अगले जहां दे, चाहे तो यहां भी दे वहां भी दे। यहां जो उलमा के हाथ चूमे जाते हैं ये दीन की नौकरी का सिला है, वाह 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 सुन वाह। वरना किसी को कौन जानता है। हमारे 2 कान हैं, आपके 2 कान हैं, हमारे 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ हैं। आप हमसे ज्यादा दौड़ लेते हैं, ज्यादा वजन उठा लेते हैं, ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप जो उलमा की कदर करते हैं इसकी वजह क्या है? ये अल्लाह के दीन के नौकर हैं। इस नौकरी के सिले में अल्लाह ताला इनको दुनिया में इज्जत अता कर देता है और आखिरत में भी इनके साथ अल्लाह की तरफ से इज्जतों का वादा है। एक ये इज्जत है, ये दुनियावी इज्जत है। एक है कि उनके दिल के पर्दे हटा दिए जाते हैं और उन्हें वो दिखाया जाता है जो आम बंदों को नजर नहीं आता, साहिब कश्फ हो जाते हैं। ये भी एक मर्तबा है, एक मकाम है। बंदा बैठा होता है, दिल में सोच रहा होता है और वो पीर समझता है कि पीर साहब अपने काम में लगे हुए हैं, पीर साहब तस्बीह ला रहे हैं, मुरीद सोच रहा है, लेकिन जो कामिल पीर होता है तस्बीह भी चल रही होती है और हर मुरीद के दिल पर उसकी निगाह भी चल रही है। वो बताते नहीं हैं कि पर्दे ना उठ जाएं, मुरीदों के दिलों के अहवाल भी अल्लाह के वली जानते हैं। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपसे पूछा गया कि ये औलिया के जो मरातिब हैं इनमें कमालात हैं, कुतब का कमाल क्या है? फरमाया कुतब वो होता है जब वो अपने मनसब पे फायद हो जाता है तो उसकी निगाह इतनी तेज हो जाती है कि मशरिक मगरिब में अगर कहीं हंडिया पकती है तो उसमें जो नमक होता है वो भी अल्लाह के वली की निगाह से पोशीदा नहीं होता। ये औलिया की निगाह है। हुजूर की हदीस मुबारका बुखारी शरीफ हदीस खुदसी, अल्लाह पाक फरमाता है मैं वली के हाथ बन जाता हूँ, जबान बन जाता हूँ, आंख बन जाता हूँ, दिल बन जाता हूँ, पाँव बन जाता हूँ। इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम जो उलमाए मिल्लत ने बयान किया है, फरमाया मतलब ये है अल्लाह हाथ बन जाता है, हाथ बंदे का होता है, रूहानी ताकत मेरा अल्लाह उसे अता कर देता है। इसकी मिसाल सुनिए, हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजुल करीम से पूछा गया कि 70 बंदे मिलकर जिस दरवाजे खैबर को खोला करते थे, आपने पत्थरों में जुड़ा हुआ वो दरवाजा उखेड़ा, उठाया और ढाल बना लिया और दूर फेंक लिया, वो ताकत कहां से आई थी? फरमाया बाजू की ताकत नहीं थी, मेरी रूहानी ताकत थी। ये रूहानी ताकत है। अल्लाह पाक फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं। मतलब क्या है? हाथों में अल्लाह की तरफ से एक खास ताकत आ जाती है, औलिया की जबान में खास ताकत आ जाती है, औलिया की आंखों में खास ताकत आ जाती है, कानों में खास ताकत आ जाती है। वो देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, वो सुनते हैं जो हमें सुनाई नहीं देता, वो जो कह देते हैं अल्लाह वो कर देता है, क्योंकि खुदा के नूर से बोलते हैं, खुदा के नूर से सुनते हैं, खुदा के नूर से देखते हैं। इत्तकू फिरासतुल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाह से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। यही वजह है औलिया किराम की आंखों में नूर खुदा भर जाता है। बैठा बगदाद में होता है, नजरें कायनात पे रखता है। ये औलिया किराम के मकाम और मर्तबे हैं, तो उनकी एक खास निगाह, खास खिड़की खुल जाती है। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी 2 बातें बताकर आपको जगाकर मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिए। आखिर में 10-15 मिनट मेरे इस्लाह मुआशरा के होते हैं। किबला अल्लामा साहब ने इतनी मुकम्मल और जामियत के साथ गुफ्तगू की है कि उसमें कोई कसर बाकी नहीं रही। अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप का अदब करना है, माँ बाप के अदब के बगैर ना नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है। ये शराबें, ये चोरियां, ये सूदखोरियां, ये ज़िनाखोरियां, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। बेहया मुसलमान नहीं होता। खुदा के लिए हया पैदा करो। मोबाइल फोन पर अपनी जवानियां बर्बाद मत करो। फोश और गंदी फिल्में देखना बंद करो। लोगों की बेटियों की इज्जतों से खेलना छोड़ दो। टाइम पास का जरिया मत बनाओ, वरना कल कोई तुम्हारे घर में भी टाइम पास करेगा। हया करो, गैरत करो। जिसमें दीन है उसमें गैरत है, जिसमें दीन नहीं है उसमें गैरत भी नहीं है।
غیرت اور دین لازم و ملزوم ہیں. جب غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو دین بھی چلا جاتا ہے. اس لیے اگر ایمان قائم رکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر غیرت پیدا کرو. غیرت مند بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ قرضہ ہے. اگر کسی کا گھر برباد کرو گے، عزت سے کھیلو گے، تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. خدا کے لیے مسلمانوں حیا کرو، ہوش کے ناخن لو. نماز کے بغیر کوئی جینا ہے؟ نماز کے بغیر بھی بندہ انسان ہے. فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، کبھی سوچے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ. نماز کی حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا. فجر پڑھا رہے تھے، گر گئے. نماز جماعت جب مکمل ہوئی، آپ ہوش میں آئے. آپ نے پہلا سوال کیا نماز کا وقت ہے؟ حضور ہے. تیمم کیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا، ٹھنڈی ہوا بھری اور کہا نماز تو بغیر بندہ کیڑے کام دا. کاراں زمیناں جائیداداں کوٹھیاں بنگلے کوئی نال گھن گئے؟ نال ونجن والی دولت نماز ہے. خدا تنا انہیں نماز پکی کرو. چہرے تے نور بھی آسی، روزی برکت ہی آسی. ٹائم تھوڑا سی کم زیادہ کر گھنسو نماز دی برکت نال. خدا دا خوف کرو مسلمانوں. مسلمان دا میں نہ پوچھا نہیں کہ بات ماننے والا، گردن جھکاون والا. گردن کس ویلے جھک دیئے جلے بندہ نماز پڑھ دے؟ گردن جھکانے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جب گردن نہیں جھکائی، نماز نہیں پڑھی، مسلمان کیسا؟ 4 امام ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بے نماز کو قتل مت کرو، قید میں ڈال دو. عمر قید سزا ہے بے نماز کی. توبہ کر لے، پکا نمازی بن جائے تو چھوڑ دو، ورنہ بے نماز کو آزاد رہنے کی اجازت نہیں ہے. باقی تینوں اماموں کے قول کے مطابق بے نماز واجب القتل ہے. قاضی عدالت میں پیش کیا جائے گا، قاضی صاحب سزائے موت سنائیں گے اور اس کے بعد بے نماز کو سزائے موت دی جائے گی. نماز چھوڑ دے، کوئی عام دیا کام ہے. اذان تھی دی بھئیے پرواہی کو نہیں. مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدیں رو رہی ہیں، مولا سجدے کرنے والے کہاں گئے؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمارے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے. مسجدوں میں شیشے لگ گئے، قالین بچھ گئے، نمازی کچے ہو گئے. خدا کے لیے مسلمانوں نماز نہیں چھوڑو. نماز سے ایسی دل لگی کرو کہ کربلا والوں کی طرح سر تو کٹ جائے، نماز قضا نہ ہونے پائے. ہاں، میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آخری 2 باتیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. جب بولیاں لگ رہی تھیں تو میرے امام نے تو ہر ایک کو در سے دھرکایا. دھر دھر، یہ احمد رضا کی گلی ہے. شاعری امام احمد رضا خان دی اتنی آلہ آئی، وہ غالب دا دور آئی، وہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال دا دور آئی، جگر مراد آبادی دا دور آئی، بڑے وقت دے شہنشاہ شعراء دا دور آئی. لیکن انہاں دے سامنے جلے اعلیٰ حضرت دی شاعری پیش کی تیویں دی آئی، وہ آدھے نے صرف فقہ دے شریعت دے امام نے احسان فن شاعری دے بھی امام نظر آ رہے ہیں. اتنا اعلیٰ کلام امام محمد رضا خان. ایک ریاست آئی، اذن آہی نان پارا. نان آدھن روٹی نو تے پارا آدھن ٹوٹے نو. روٹی دا ٹکڑا، نان پارا. اس دا جڑا نواب آئی نا، نواب وڈیرا مہر صاحب، اس دربار شعراء ہونے آنے چاپلوسیاں کرنے خوش آمدہ کرنے شعر و شاعری پڑھ دے تے او بھی اپنا انہوں تحفے تحائف دیندہ رہاں دائی.
उसनू कह आखे इमाम अहमद रजा खान एक मौलवी है, वो बरेली बैठा है, अगर उसको लुड़ा 12 शेर लिखवा के नु आना इतना कमाल दा लिखेंदा जो तुसा जमीन रो पटियो ते आसमान ते वन खलो बो सखा बात गाले तो ठीक है, कोई तैयारी करो। 2-4 लाख रुपए दा एक मोती आई, मोतियां दी थाली भरी, खादमा नु आखा घेन वनो अगू रख दिवाए। मौलवी साहब तो आजकल 100 रुपए ते भी विक वेन, ये तो लखां दे मोती जले वेसन। तो इमाम अहमद रजा कैसी मैं तो सारी जिंदगी उथाई बा के लिखेंदा रहा ते नवाब नु ठगेंदा रहा। उसनु आखे ए बयाना ही बयाना, बयाना तुसा क्या दो बयाने नु बयाना ना, ए बयाना है बयाना, बाकी जेड़ा ना ठोकन है ठोकन, बाकी गल्ला बाद विच करसा। तू कोई हिक कलाम मेरी शान च लिख दे। इमाम अहले सुन्नत अपनी मसनद पे बैठे हैं, चटाई टूटी फूटी है, सामने तुलबा बैठे हैं, अचानक मोतियों का थाल सामने रख दिया गया। इमाम अहमद रजा खान की झोपड़ी में ये शाहों के मोती चमक रहे थे। कौन हो, कहां से आए हो? नानपारा के नवाब ने ये तोहफा भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि कुछ शेर हमारे नवाब की शान में लिख दो, तो उसके बाद आपको मोतियों से भर देंगे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरे इमाम के दिल में लालच नहीं आया, बल्कि तड़प गए और जलाल में आ गए। फरमाया कागज कलम लाओ, कागज कलम लाया गया। आपने कलम उठाया, पहले ये नात नहीं लिखी थी। फिल बदी उसको कहते हैं कि जहन में उतरती चली जाए और कलम की नोक से लिखती चली जाए, ये फिल बदी कलाम होता है। फिल बदी हुजूर की नात लिखने के लिए बैठ गए। वो कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। पहले शेर का तर्जमा जरूरी है, बाकी बात सुन दे जाए तो सुभान अल्लाह आधे में जाए। आला हजरत की शायरी आज तक बड़े बड़े उलमा भी नहीं समझ पाते, हम खुद कोई 1, 2, 4 नाते तो समझ लेते हैं। जब आपका दीवान उठाते हैं, हदायत के बख्शिश, बहुत से ऐसे अल्फाज हजारों हैं जो हमने न पढ़े हैं न सुने हैं। ये आला हजरत का कमाल है। जनाब आला हजरत ने हुजूर की नात लिखी, वो कमाल हुस्न हुजूर है। ये हुजूर के हुस्न का कमाल है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, कि दुनिया का कोई नक्श मेरे आका के हुस्न में पाया नहीं जाता। हर जरा तवज्जो करना, हर शम्मा के साथ धुआं होता है, हर शम्मा के साथ धुआं होता है, लेकिन हुजूर वो शम्मा है जिसमें धुआं नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई है वो नहीं जो तुझ पे अजा नहीं, तेरे सामने यू तबेलचे वो सहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, लिखते गए और आखिर में आपने मक्ता लिखा। मक्ता वो होता है जो आखिरी शेर होता है और शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मक्ता भी था और मक्ते में नान पारा को जवाब भी था। जवाब ऐसा दिया कि नान पारा का लफ्ज भी इस्तेमाल हो गया और उसका एक मानी भी इस्तेमाल हो गया। नान पारा यहाँ पाराए ना फरमाया, रोटी का टुकड़ा फरमाया। अब आखिरी शेर क्या है? फरमाया जाओ जाकर उसको बता दो, करे मदहा अहले दवल रजा। और दाद दे यार, दाद दे आला हजरत बरदा पिया, जरा आंखों सुभान अल्लाह। करे मदहा अहले दवल रजा, दुनिया वालों के कलाम आला हजरत लिखे। दौलतमंदों की तारीफ आला हजरत करे मदहा अहले दवल रजा। बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मेरा दीन पाराए ना नहीं। जाओ जाकर ये नात सुना देना और कहना अहमद रजा मुस्तफा की गली में बिक चुका है। दुनिया की कोई दौलत मुझे खरीद नहीं सकती। मेरा जीना भी मुस्तफा के लिए है, मेरा मरना भी मुस्तफा के लिए है। नारा तो सुना बच्चा। जारी रहेगा। नौकरी कर 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 हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरे दे देकर
जब दूसरी बार हुजूर के दरे वाला पे पहुंचे, मदीना पाक हाजिरी हुई। मदीना पाक हर बंदे की हाजिरी का अपना अंदाज होता है। हाजिरी नसीब हो जाए। हाँ जी, शर्मो इस यहाँ से नहीं सामने आया जा, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मुख्तलिफ अंदाज हैं हुजूर के दर पे हाजिरी के। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। दोस्तान गिरामी जरा तवज्जो, हर शख्स की हाजिरी का अंदाज अपना है। ये मैं जो पढ़ रहा हूं ना, मुझे आला हजरत के सिवा कोशे नहीं आंदी। आला हजरत तो सिवा मैनू कोशे आंदी नहीं। हाँ हाँ, आला हजरत हुजूर के दर पे हाजिर हुए। रात का वक्त है, दुनिया घरों को चली गई। आका करीम का नौकर हुजूर की जालियों के सामने गर्दन झुका के बैठा है और दिल ही दिल में कहता है, हुजूर ख्वाब में तो लजपाली करते ही रहते हैं, आज जागते में दीदार हो जाए तो मजा आ जाए। अल्लाह अकबर। रात गुजर गई, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते दीद न हुई। अगली रात फिर बैठ गए। जब आधी रात हुई, दिल तड़पा, रूह फड़की, हिजर ने सताया, गमो अलम ने तोड़ के रख दिया। दरे दौलत पे बैठे बैठे दुरूद पढ़ते रहे। हाजिरी पता कैसी होती है? हुजूर के दर पे बंदा खड़ा होता है ना, पहले दुरूद सलाम से शुरू करता है। और जरा यहाँ खड़े होकर दुरूद पढ़ो, जरा साइड पे हो जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करो। फिर जरा दाएं हो जाओ, हजरत उमर बिन खत्ताब भी तशरीफ फरमा है, सलाम करो। फिर दोनों को मुश्तरका सलाम करो। फिर उन दोनों का वसीला फिर हुजूर की बारगाह में आ जाओ। आका इन दोनों का वास्ता, गुलाम हाजिर है। फिर दुरूद पढ़ो। फिर दुरूद पढ़ते पढ़ते कैफियत आती है, लब बंद हो जाते हैं, फिर दिल पड़ता है। फिर एक कैफियत आती है, दिल बंद हो जाता है, आंख पड़ती है, आंख बरसती रहती है, बरसती रहती। वो नूर और सुरूर बयान से बाहर है। फिर वो जो आंसू गिरते हैं ना, फिर उसमें बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है, खड़ा जमीन पे होता है और एहसास अर्शे बरी का कर रहा होता है। मेरा इमाम हाजिर है। आधी रात हो गई, दिल ने तड़पाया, जिगर ने रुलाया, इश्क ने भांबड़ मचाया। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब अंदर भांबड़ मचे, अंदर इश्क ने भांबड़ लगाए, तो मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने फिर फिल बदी हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया। वो सुए लाल आजार फिरते हैं। आला हजरत आधी रात हुजूर का दरबार, मवाजे शरीफ, सुनहरी जालियां, मेरा इमाम नात पेश कर रहा है। वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवान अवार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। लिखते गए आखिर में अर्ज किया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अहमद रजा तुझे कौन पूछे, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझ जैसे तो हजारों फिरते हैं, तुझे कौन पूछेगा। जब ये शेर पेश किया, मेरे आका की रहमत जलाल पे आई। मेरा इमाम कहता है, वल्लाह सोया नहीं था, आंख खुली थी, मैंने जागते हुए देखा, सुनहरी जालियों के पर्दे हट गए थे, चेहरा मुस्तफा का
دیدار ہو رہا نعرہ تھا۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ۔ دوستو میں نے چونکہ 25ویں کی رات تھی تو بات تو آپ کی ہونی تھی، لیکن آپ کی بات کے پردے میں نے ساری باتیں کر دی۔ عقیدہ اہل سنت بھی بیان ہوا، ناموس رسالت و ختم نبوت کا بیان بھی ہوا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کا بیان بھی ہوا، اولیاء کاملین اور قبلہ حضرت صاحب نے جو آپ کو فرمایا میں نے وہ سبق بھی دہرایا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بھی روشن فرمائے اور ہمارے عمل بھی اللہ پاک ہمیں خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر محترم محمد سلیم صاحب اور آپ کے تمام معاونین کو دین دنیا کی برکتوں سے مالک مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔